شاہزین بگٹی صاحب، آپ کے وزیر اعظم سے بھی معاملات طے ہو گئے، نوٹیفیکیشن ہونا ہے، وزراء کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کی بات چیت اپوزیشن سے بھی چل رہی ہے، حکومت سے بھی چل رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ کن معاملات پر آپ کا اتفاق ہے؟ دیکھیے، آپس میں سیاسی دوست ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ 1997 میں جمہوری وطن پارٹی کے ممبرز یہاں سینٹ میں تھے تو انہوں نے بل پیش کیا تھا، تب کسی نے ہماری حمایت نہیں کی تھی 18 امینڈمنٹ کی، شکر ہے کہ آخر کنسنسس ڈیولپ ہو گئے، تو اسی کو کہ مطلب ہم لوگ 18 امینڈمنٹ کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے، اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، کیونکہ پی ایم کا ایک بیان آیا تھا، آپ کی بھی نظر ہوگا کہ جی ہم 18 امینڈمنٹ میں چیزوں کو یہ بات آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو کلیریفائی کی ہے کہ میں ہاں جی دیکھیں 18 امینڈمنٹ تو ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم اس میں اگر پی ٹی اے کہتی ہے کہ ہم ریورس کرنا چاہیں تو ہم اس میں سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی بھی ان کا سٹینڈ تھا کہ 18 امینڈمنٹ ہونا چاہیے، تو ہم اس چیز کو تو ریورس کر ہی نہیں سکتے نا جی، اچھا اپنے نظریے سے کون ہٹے گا۔ اچھا، اب یہ بتائیے خرم دستگیر خان صاحب کہ یہ بات اب یہاں پہ ختم ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے 160 ووٹ ہیں، 172 نہیں ہیں، اب شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں، فرض کریں پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ جی پہلے تو اس وقت 18th امینڈمنٹ اور این ایف سی جیسے ایشوز کے اوپر اپوزیشن کو ہم متحد کر رہے ہیں کہ یک آواز ہو کر یہ بات جانی چاہیے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اب اوپنلی 18th امینڈمنٹ کو کہا ہے جی اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہا کہ جی یہ جو چیف منسٹر ہیں وہ آمر بن گئے ہیں، تو اس پہ تو بڑی ون پوائنٹ ایجنڈا اور بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے کہ پاکستان میں جو وفاقیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور جب میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے اس کو ڈیمیج کیا، وہ ان کے بیانات ہیں اس قسم کے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب نظام ہے کہ وفاق صوبوں کو پیسے دیتا ہے، بھئی پیسے صوبوں سے کلیکٹ ہو کے وفاق کے پاس آتے ہیں، ان کا حق ہے اس کے اوپر، لیکن ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے، تو یہاں یہ جو ایجنڈاز ہیں 18th امینڈمنٹ کے این ایف سی کے یہ بڑے اہم ہیں، اس کے بعد آگے آ کے جو معیشت کی بدحالی ہے وہ بہت بڑا ایجنڈا ہے، تو اپوزیشن انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جب اے پی سی ہوگی تو یہ ایجنڈا ہوگا، اور کرونا کی وجہ سے ضرور ہمیں تحفظات ہیں، ایشوز ہیں اجتماعات پر، لیکن یہ معاملہ پارلیمان سے باہر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی ایک متحدہ طور پر ڈسکس ہوگا۔ آج بھی اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ جی اے پی سی کا ایجنڈا سب سے پہلا تو این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دیکھیں جس کو کہتے ہیں نا چیف منسٹرز آمر ہیں، تو اپنے اس عامر کو آپ نے ڈیفنس منسٹر لا کے فرنٹ بینچ پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ بھی تو 5 سال عامر رہے ہیں نا۔ ابھی اگر محمود خان صاحب ہیں یا عثمان بزدار ہیں، وہ عامر ہیں؟ وہ عامر نہیں ہیں، وہ ڈکٹیٹرز نہیں ہیں، وہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کا اس معاملے میں احترام ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ جو کوشش ہے، پھر کہوں گا وفاق سے پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا نا، ٹیکسیشن ان کی کلیکشن ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، ابھی تک یہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر پائے 3842 ارب روپے جو ہم نے اپنے آخری سال میں اکٹھے کیے تھے۔ اب بجائے یہ کہ اس کی ذمہ داری، اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کریں، کس پر بلیم ڈالا جا رہا ہے، الزام کس کو دیا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے، کہ جی یہ ہمارے پاس پیسے۔ بھئی آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں، فزیشین ہیل تھائی سیلف، اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا، بجائے یہ کہ آپ صوبوں کو بلیم کریں، آپ 18th امینڈمنٹ کو بلیم کریں، کیونکہ یہاں ایک بات بڑی ہے، یہ سب صوبوں کا معاملہ جو ہے نا یہ انتہائی حساس ہے، پاکستان کو اکٹھا رکھنے کا معاملہ ہے، اور 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ پہلا میری نظر میں وہ پہلا پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے رسپانس تھا 1971 میں جو سقوط پاکستان ہوا تھا، تو ہمیں اتنے سال لگے 2010 تک آنے میں کہ ہم نے 1971 سے ایک سبق سیکھ کر کہا نہیں صوبوں کو ہم نے اتھارٹی دینی ہے، ہم نے صوبوں کو وسائل دینے ہیں، تو اب اگر اتنی بڑی ہم نے پیش رفت کی ہے تو یہ ایک فاشسٹ حکومت آتی ہے، اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ واپس آئیں۔ عامر ڈوگر صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر شاہزین بگٹی صاحب جو ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، تو آپ اس پہ کس طرح نظر ثانی کروائیں گے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا تو کام ہے کہ قانون سازی کرنا، اور اگر کوئی 18ویں ترمیم کی بات کر لیں، اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج 15-18 سال ہو گئے ہیں، اگر اس میں آرٹیکل 140 ہے اور باقی چیزیں، اگر اس کو ری وزٹ کرنا ہے اور ری وزٹ کرنے کی اگر ضرورت ہے اور اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صوبائی خود مختاری پہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یقین رکھتے ہیں، کلیئرٹی ہے، ہماری تو اپنی 3 صوبوں میں اس وقت حکومت ہے نا،
ہم نہ کوئی صوبوں کے اختیارات کم کر رہے، نہ کوئی صوبوں کے فنڈز کم کر رہے. ایشو کہاں آیا؟ دو جگہوں پر. ایک جب یہ کووڈ-19 آیا اور جب NCC کمیٹی بنی تو بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ایشو دیکھے جہاں ان بٹوین فیڈرل اور صوبوں میں بالخصوص سندھ میں تھوڑا سا کنفلکٹ آیا. وہاں یہ دیکھا کہ جب بات کرتے تھے آگے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں تو 18ویں ترمیم آڑے آ جاتی ہے. کوئی اب دیکھیں آج 25 ترمیم ہو گئی ہیں اس ٹائم اسمبلی میں، 25 ترامیم ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے 12ویں تھی، 14ویں تھی. اگر کنسنسس سے اس کو مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ہمارے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے جی. وہ یہ تو صرف ایک 18ویں ترمیم کا انہوں نے ایک خام خواہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا کہ جی عمران خان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ تو 2/3 میجورٹی سے ہونا ہے. اپوزیشن ہمارے الائی سب آن بورڈ ہوں گے تو تب. اب دوسری بات آ گئی خرم دستگیر صاحب کی کہ اگر ان کے پاس پیسہ جا رہا ہے اور وفاق اکٹھا نہیں کر رہا. اب میرا ایک یہ سوال ہے، 18ویں ترمیم کے بعد مور دن 2500 ارب تو صرف سندھ کو گیا ہے اور لگ بھگ اتنا ہی 2000 سے زیادہ میں ایگزیکٹ فگر دوں گا بلوچستان کو گیا. کیا وہاں لگا ہے وہ پیسہ؟ تو وہ کہتے ہیں حالات بلاول جا کے صاحب وہاں چیلنج دیکھیں. کرتے ہیں نا، بلاول صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹل ہم نے بنائے ہیں ویسے ہاسپٹل آپ بتائیں آپ نے پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں بنائے. لاڑکانہ میں، تھر پارکر میں، عمر کوٹ میں، مٹھی میں جا کر دیکھ لیں، کراچی کے حالات دیکھ لیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اصل مقابلہ یہ ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کی خدمت اور ترقی کا مقابلہ. اچھا ایک اور چیز بڑی اہم ہے، اس پہ بھی میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے، میرے پاس کم ہے. وزیر پارلیمانی امور جن کا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے جناب علی محمد خان صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مائنس عمران خان کی باتیں کرنے والوں سن لو، عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی. عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی.